بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر ہے ڈیتھ آف ڈیتھ، موت کی موت۔ میں موت کی ریئلٹی آج کے لیکچر میں بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا موت ہے کیا، اور ایک ایسے انسان کی سٹوری بھی بتاؤں گا، وہ میرا دوست ہے، فوت ہو گیا، آدھا گھنٹہ فوت رہا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ریئل سٹوری بتاؤں گا کہ اس دوران اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یاد ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی سانس سلو ہوتی ہے، irregular ہونے لگ جاتی ہے، اور آخر میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، انسان کی اویئرنس ختم ہونے لگ جاتی ہے، انسان کی ہیئرنگ اور جو ٹچنگ جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ تمام سینسز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو سکن کلر ہے وہ فیڈ ہونے لگ جاتا ہے، انسان کی نیز، ہینڈز، فیٹ، ان سب کا جو کلر ہے وہ چینج ہو کے بلش جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اور لنگز کام کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کو موت آتی ہے لیکن اصل انسان روح ہے۔ میرا نام امجد قریشی، جو میری روح ہے اصل امجد قریشی وہ ہے۔ جب امجد مر جائے گا تو کہیں گے امجد کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، گویا امجد کوئی اور تھا جو چلا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ روح۔ روح کو موت نہیں ہوتی، روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ موت کو موت آئے گی، روح کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں روح سے حساب کتاب ہوتا ہے، اور جو اچھی روح ہوگی نیک اعمال والی اس کو علیین میں بھیج دیا جائے گا، اور جو غلط روح ہوگی، گندی روح ہوگی، گناہ گار روح ہوگی اس کو سجین میں بھیج دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت آ جائے گی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، پھر جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو ایک وقت آئے گا کچھ عرصے بعد جس میں جنت و دوزخ کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت آ گئی۔ روح کو موت نہیں آئے گی، روح کی پیدائش ہے، موت نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ انتقال۔ اگر امجد فوت ہو گیا اس کا مطلب امجد کا انتقال ہو گیا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا گیا۔ جب سکرات کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بلڈ سپلائی جو دماغ کو جاتی ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سب سے پہلے جو پہچان ہے وہ نکل جاتی ہے۔ انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن انسان کو کوئی انسان وہ جو مر رہا ہے نا اس کو کوئی شخص پہچان میں نہیں آ رہا کہ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے۔ اس وقت اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے، اس وقت اس کا صرف لاشعور کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لبوں سے اس وقت وہی ادا ہوتا ہے جس طرز پر اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جو چیز اس کے لاشعور میں ہوتی ہے۔ جو چیز اس کے لاشعور میں نہیں وہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوگی۔ ہم اس وقت بیٹھے اس کو کلمہ کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، جس طرز پر اس نے زندگی گزاری ہے وہی چیز اس سے لبوں سے ادا ہوگی۔ یاد رکھیں، موت ایک نعمت ہے، اس لیے نعمت ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو فرعون، حامان، قارون، شداد، ان کو موت ہی نہ آتی تو ہم کہاں پہ ہوتے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے؟ ظالموں کو موت نہ آتی تو ہمارا کیا بنتا؟ سخت زخمی ہیں، گاڑیوں کے نیچے کچلے لوگ ہیں، شدید بیماریوں سے تڑپتے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کر رہے ہوتے۔ اگر موت نہ آئے گی تو وہ کہیں گے اس سے تو دوزخ کا عذاب بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم نہ مرے۔ یعنی بعض اوقات تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو اس لیے انسان موت کی خواہش کرتا ہے، اور اگر غموں کا مارا ہمیشہ غموں کا مارا ہی رہے تو اس کا حل کیا ہے؟
اور اگر موت نہ ہوتی تو زمین کا پورا جو سسٹم ہے یہ تلپٹ ہو جاتا، یعنی امبیلنس ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک بے چین رہتی ہے، یہ غلط ہے۔ گھروں کے چکر لگاتی ہے، یہ غلط ہے۔ روح کا دنیا سے حساب کتاب ختم ہو گیا، اپنے اعمال کا اب وہ حساب کتاب دیکھے، اچھی یا بری جو جزا ہے وہ بھگت رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بات جو حدیث کی روح سے ہے کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام شہداء میں لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، موت کا خوف ان کو ہوتا ہے جن کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے، جنہوں نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طالب علم نے امتحان کی تیاری کی ہو نا، اس کو پیپرز کا انتظار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی سے ایک امتحان آئے تاکہ میں پیپر دوں، مجھے پروموشن ملے۔ اس لیے با مقصد زندگی گزارنے والوں کے لوگوں کے نام کبھی نہیں مرے۔ ماضی میں دیکھ لیں، بکس اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری ہسٹری میں دیکھ لیں، جن لوگوں نے دنیا میں واقعی کام کیا ان کے نام ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مردے کو نہلاتے ہوئے اگر گرگل کی آواز اس کے پیٹ سے آئے تو یہ اس کے زندہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، یہ بلکہ اس کے پیٹ کی ایک برپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ موت کی اپنی ایک ڈسٹنکٹ سمیل بھی ہے۔ مرنے کے بعد باڈی سے روٹنگ فلیش یا اسٹرانگ فیسز کی سمیل آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی میتوں سے عموماً خوشبو ہی آتی ہے۔ اور موت اچانک آتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو اتنے دن تک پہلے یا 40 دن پہلے تک پتہ چل جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کو خواب میں کوئی اشارے ضرور ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کو سمجھے۔ مرنے کے بعد قبر میں جب انسان جاتا ہے تو 3 دن کے بعد انسان کے جو بال ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، 6 دن کے بعد انسان کے ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد انسان کا جو پیٹ ہے وہ پھولنا شروع کر دیتا ہے، اور تقریباً 17 دن کے بعد پیٹ کے جتنے اجزاء یہ سب باہر آ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ 60 دن تک انسان کا جو ہڈیوں کا جتوں پر گوشت ہے یہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ 90 دن تک، 90 ڈیز تک ہڈیاں ساری ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتی ہیں 3 مہینے میں۔ 1 سال میں ہڈیاں پوری بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور 2 سال میں مکمل ختم ہو جاتا ہے، ساری ہڈیاں ختم، صرف ایک بون ٹیل رہ جاتی ہے۔ یہ بیک بون کا آخری سرا، یہ وہ ہڈی ہے جو ختم نہیں ہوگی، اس کو آپ تیزاب میں ڈال دیں، اس کو جلا دیں، کچھ کر دیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی ہڈی سے، بون ٹیل سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ گویا یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ہماری روح کے اوپر ایک خول ہے، ایک باکس ہے۔ قیامت میں جب اٹھیں گے تو پھر ہمیں ایک اور نیا جسم ملے گا۔ جب ہم دوزخ یا جنت میں جائیں گے وہاں پہ ہمیں اور ایک نیا جسم جو ہے وہ عطا ہوگا۔ گویا اصل انسان روح ہے، اس کے اوپر خول بدلتے رہتے ہیں، باکس بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا دل کام کرنا بند ہو گیا۔ یہ بالکل ریل آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تک وہ حیات ہے۔ یہ ایک دم فوت ہو گئے۔ ڈاکٹرز جو ہے نا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ فوت ہو گئے۔ ان کی بیوی بچے پاس کھڑے تھے، سوری بچے تو ان کا نہیں ہے، بیوی ان کی پاس کھڑی تھی، کچھ ریلیٹیو بھی آئے ہوئے تھے، سب نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ فوت ہو گئے۔ اور یہ تقریباً آدھا گھنٹہ فوت رہے، جب تک بیوی نے سب جگہ نہ فون بھی کر دیے۔ اب وہ ان سے میں ملا ہوں، وہ زندہ ہو گئے آدھے گھنٹے بعد۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا مرنے کے بعد، تو کہتے کہ ہوا یہ کہ مجھے ایسے لگا کہ میں ایسے اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہوں جیسے راکٹ کے آگے بیٹھا ہوں میں، بہت تیز، اور میرے ساتھ کوئی گرین کلر کے نا کوئی پرندے تھے جو میرے ساتھ اڑ رہے تھے، اور ہم بہت تیز جا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے، جو میرا دوست ہے، انہوں نے وہ جو بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا وہاں سے ایک بچی اڈاپٹ کی تھی، بہت چھوٹی سی بچی، اس کے ماں باپ جو فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے بچی اڈاپٹ کی تھی۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں مر گیا ہوں، ان کو آوازیں بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں فوت ہو گیا ہوں، اس بچی کے پہلے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، ابھی میں بھی اگر مر گیا ہوں تو یہ بچی کا کیا بنے گا، مجھے کم از کم اتنی توفیق دی کہ میں اس بچی کو پڑھا لکھا کہ میں اس کی شادی کر دوں، تو مجھے توفیق دے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ تو یہ پورا واقعہ ہوا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے نا ایک تالاب آ گیا، تو میں نے کہا مجھے پیاس لگی، میں نے پانی پینا ہے۔
ان پرندوں نے کہا کہ ٹھیک ہم سب بیٹھ کے یہاں پہ پانی پیتے ہیں. کہتے ہیں وہاں سے جب میں نے پانی پیا تو میں نے کہا بھائی اب میں تھک گیا، میں نے واپس جانا ہے، میں نے آگے نہیں جانا. تو پرندوں نے کہا ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ، تھک گئے تو ہم آگے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں واپس چل پڑا ہوں اور اتنی دیر میں دوبارہ زندہ ہو گیا. ایک یہ بات. دوسرا ایک اور چیز، ایک اور بالکل اصل واقعہ کہ کیا روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری تو روح ہوگی قبر میں، ٹھیک ہے نا، ہم جسم تو ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اور واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ اس آدمی کا نام میں نہیں بتانے والا جس کے ساتھ یہ پیش آیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ بتا کہ مرنے کے بعد تو میری روح ہوگی، تو کیا روح کو اگر حساب کتاب ہوگا یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہتا ہے اس نے خواب یہ دیکھا کہ وہ ایک خواب میں ویران سڑک گراؤنڈ میں کھڑا ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آئی ہو، اور کوئی وہاں پہ انسان نہیں ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک آدمی آ گیا، اس کے نا ہاتھ جو بالکل پنجوں کی طرح تھے. تو کہتا اس نے کہا پوچھا کہ تم نے دعا کی تھی کہ تمہاری جو روح کو حساب کتاب ہوگا یا جزا سزا ہوگی تو تمہیں اثر محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بتاؤ اس وقت تم کھڑے ہو یا تمہاری روح کھڑی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس وقت مجھے پتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میری روح کھڑی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو. اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا ایسے اس کی سائڈ پہ مارا، ایک دم یہ چیخا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اس نے کہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہاری روح کو ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے ہو رہی ہے. اس نے کہا بس یہی بتانا تھا. یہ کہہ کے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو سائڈ پہ بالکل فیل ہو رہا تھا جیسے کسی نے پنجہ مارا ہو. اس کا مطلب ہے روح کو جو تکلیف ہوگی وہ ہمیں اصل میں ہی تکلیف ہوتی ہے. اور آپ کو پتا کہ خواب بھی اگر ہم دیکھ رہے ہوں اور بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے یا ہمیں مارنے لگا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں پتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم جلدی سے آنکھ کھول دیں، ورنہ اگر اس نے ہمیں مار دیا، گولی مار دیا، خنجر مار دیا تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی. تو یہ حساب کتاب ہمارا جو ہے وہ قبر میں جو ہوگا اس کے اسی طرح بالکل ہمارے ساتھ گزرے گی. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے، اس نے جس طرز پر زندگی گزاری ہوتی ہے وہی چیز اس کی زبان پہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کلمہ کی تلقین نہ کریں بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھیں. انشاءاللہ وہ خود ہی کلمہ پڑھے گا. اور زندگی موت ایک برحق چیز ہے، سب انسان نے مر جانا، کل نفس ذائقۃ الموت. بہت اچھے شعر مجھے لگتے ہیں کہ کہاں سکندر کہاں ہے دارا، جام کہاں ہے جم کا، جن کی تیغ سے جو بھی کانپے دل دہلے رستم کا، ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے دنیا گھر ہے غم کا، ہاشم جان غنیمت جانو نہیں بھروسہ دم کا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.